بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کے حوالے سے سوال کیا گیا ہے کہ ایسی خواتین جو ایام مخصوصہ میں ہوتی ہیں جن میں ان کے لیے نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا ممنوع ہوتا ہے، ان کے روزے کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ روزے کی قضائی دیں گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ ایسی عورت جو ایام مخصوصہ میں ہو وہ نہ نماز پڑھے گی نہ روزہ رکھے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں منقول ہوئے ہیں، الیست اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، کہ ایسا نہیں ہے کہ عورت جب اپنے مخصوص ایام میں ہوتی ہے تو نہ وہ نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی۔ اب اس نے نماز بھی نہیں پڑھنی اور روزہ بھی نہیں رکھنا، لیکن آگے فرق ہے نماز اور روزے میں قضائی کے اعتبار سے۔ نماز نہیں پڑھی لیکن نماز کی قضائی اس پر فرض نہیں۔ ایسا نہیں کہ اس کے 5، 6، 7 جو بھی ایام مخصوصہ ہیں وہ جب گزر جائیں تو جتنی بھی نمازیں چھوٹی ہیں وہ سب کی قضائی دے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن روزے جو چھوٹے ہیں ان کی وہ قضائی دے گی۔ اس پر ایک خاص دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی منقول ہے، جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، صحیح مسلم میں ہے۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ ہم جب اپنے مخصوص ایام میں ہوتی تھیں تو نہ نماز پڑھتی تھیں نہ روزہ رکھتی تھیں، لیکن فنؤمر بقضاء الصوم، ہمیں روزے کی قضاء کا تو حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا جاتا تھا، ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ، لیکن نماز کی قضاء کا ہمیں حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ یہ صحیح مسلم میں موجود ہے یہ حدیث، اور دیگر الفاظ کے ساتھ یا مفہوم کے ساتھ اور بھی کتابوں میں ہے۔ تو جو عورت اپنے مخصوص ایام میں ہو، اس کو ایام مخصوصہ شروع ہو جائیں، وہ نماز بھی نہیں پڑھے گی اور روزہ بھی نہیں رکھے گی۔ ہاں، اگر رمضان المبارک میں اس کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آتا ہے تو روزوں کی قضاء جو اس حالت میں اس کے چھوٹ گئے ہیں وہ بعد میں دے گی، اور اس پر تو امت کا اجماع علماء نے نقل کیا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اہل علم کا کہ نماز اور روزہ حالت حیض میں ایام مخصوصہ میں منع ہے، نہیں کیا جائے گا، لیکن جو روزہ ہے اس کی قضاء بعد میں اس خاتون کو دینا ہوگی عام دنوں میں۔